کی مصطفی ملے گی نہیں تو کس سے ملے گی؟ عزیزان گرامی، ان دونوں نے کیا کیا؟ ان دونوں نے کیا کیا؟ امت کی ایکتا وحدتی کے لیے امت رسول ایک ہو جائے تو ایک نے اپنی خلافت عظمیٰ دے دی، دوسرے نے شہادت دے دی، دوسرے نے شہادت دے دی۔ تو یہاں پر ان دونوں نے درس دیا کہ سنو سنی مسلمانوں، میں تمہیں درس دیتا ہوں، میں مصطفیٰ کا نوازا ہوں، مجھے رسول کا درس حاصل ہے، مجھے رسول کی زبان بھی حاصل ہے، مجھے رسول کا کردار بھی معلوم ہے، مجھے رسول کی گفتار بھی حاصل ہے، مجھے رسول کا حسن و جمال بھی حاصل ہے۔ یوں کہہ لو کہ جس نے مصطفیٰ کو نہ دیکھا وہ حسنین کریمین کو دیکھ لے، جس نے حسنین کریمین کو دیکھ لیا انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ الحسین منی وانا من الحسین، ایک نے دے دی اپنی خلافت عظمیٰ امت کی یکتا کے لیے، اور ایک نے اپنی شہادت دے دی امت کو بچانے کے لیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر امت میں انفشار ہو، دونوں طرف عاشقان رسول ہو، تو وہاں پر اصلاح کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، اگر تمہیں اپنے مرتبے کو قربان کرنا ہو تو مرتبے کو قربان کرو، تم قربان کرو گے پروردگار تمہیں انعامات عطا فرمائے گا۔ بتاؤ آج امام حسن زندہ ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، زندہ ہے کہ نہیں؟ زندہ ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، جب تک سب ایک ساتھ نہیں بولیں گے زندہ ہے میں بولتا چلا جاؤں گا۔ زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، کیوں زندہ ہے؟ انہوں نے میرے مصطفیٰ کی اختیار، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنایا۔ اخلاق مصطفیٰ ہے قربانی، انہوں نے قربانی دی، ایک نے خلافت دے دی تو ایک نے شہادت دے دی۔ عزیزان گرامی، امت کے لیے وہ رسول جو پیدا ہو سجدے میں چلے جائیں اور کہے اے پروردگار رب ابلی امتی، رب ابلی امتی، رسول پیدا ہو تو امت کا خیال، نماز قربان ہو تو امت کا خیال، نماز قربان ہو تو امت کا خیال۔ عزیزان گرامی، کیا امت کو یہ نہیں چاہیے کہ ان نواسے رسول کا خیال کرے؟ بتاؤ نا بھائی، ہمیں تمہیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں دامن مصطفیٰ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں اخلاق مصطفیٰ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں مصطفیٰ کی کردار چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیا تمہیں مصطفیٰ کی گفتار چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو اے پیارو، تم یہ سمجھ لو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم مصطفیٰ کے دیوانے بن جاؤ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہو جائے تو مصطفیٰ کے فرمان پر اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دو۔ خدا کی عزت کی قسم، تمہیں زمانہ عزت دینے لگے گا، تمہیں زمانہ عزت دینے لگے گا۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، شان مومنین کو رسول اللہ نے بتایا کہ مومنین کی شان کیا ہے، مومنین کا کردار کیا ہے، مومنین کی گفتار کیا ہے، مومنین کا فعل کیا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے بیان کیا، میرے مصطفیٰ نے بتایا جس طرح میں رسولوں میں سب سے افضل ہوں، اسی طرح اے امتیوں تم بھی ساری امتوں میں افضل ہو۔ تمہیں یہ افضلیت حاصل ہوئی کس کے طفیل؟ ارے بولو نا بھائی، نبی کے طفیل،
اللہ نے ہمیں تمہیں رحمت للعالمین دیا، بتاؤ یہ رب کا احسان ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا بھائی، تمہیں ہمیں جان دی، یہ رب کا احسان ہے کہ نہیں؟ رب کا احسان اگر کوئی بندہ شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے مصطفیٰ کے احسان کو بھی اگر کوئی شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں، مانا خدا وہ ہے نہیں، پھر بھی جدا کیسے کہوں۔ عزیزان گرامی، میرے مصطفیٰ خدا تو نہیں ہے پر خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں بہترین شریعت دی، جس شریعت میں بڑی وسعتیں ہیں، جس شریعت میں بڑی برکتیں ہیں، جس شریعت میں بڑی ہی رحمتیں ہیں، جس شریعت میں غریبوں کا بھی خیال ہے، یتیموں کا بھی خیال ہے، جس شریعت میں بیواؤں کا بھی خیال ہے، جس شریعت میں پڑوسیوں کا بھی خیال ہے، جس شریعت میں یہ درس دیا جا رہا ہے کہ مسلمان وہ ہے۔ سنیے آپ جناب، بڑے غور سے سنیے گا، ہوش و حواس میں سنیے گا، بڑے ہی عقیدت و محبت کے ساتھ سنیے گا۔ میں یہاں پر منبر رسول پر بیٹھا ہوں تو یہاں پہ جو بات ہو وہ میرے مصطفیٰ کی ہو۔ میں اپنی ذات کے تعلق سے کچھ نہیں کہتا، لیکن زمانہ تو میرے مصطفیٰ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ ارے تم مجھے مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم نے مصطفیٰ کو نہ مانا تو فرق پڑتا ہے۔ جس نے مصطفیٰ کو نہ مانا اسے زمانہ ابو جہل کہتا ہے، اور جس نے مصطفیٰ کو مان لیا اسے ابو بکر کہتا ہے۔ یہ تمہارا ہے فیصلہ، یہ تمہارا اختیار ہے، تم کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہو، ابو بکر صدیق کے ساتھ یا ابو جہل کے ساتھ؟ ارے بولو نا بھائی، کس کے ساتھ؟ ابو بکر صدیق کون ہے؟ ابو بکر صدیق خالی خلیفہ ہی نہیں ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی جان ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے دل کا قرار ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابو بکر صدیق کو دیکھتے تو سرکار مسکرا اٹھتے، یوں کہہ لو کہ ابو بکر صدیق وجہ مسکراہٹ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کی مسکراہٹ کی وجہ ہے ابو بکر صدیق غار یار مصطفیٰ ہے۔ ابو بکر صدیق کہ یہ مقام بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی بشر میں انبیاء اور رسول کے بعد اگر کسی کو مقام افضلیت حاصل ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، اب بتاؤ تمہیں ابو بکر کے ساتھ رہنا ہے، صدیق اکبر کے ساتھ رہنا ہے یا ابو جہل کے ساتھ؟ ارے بولو نا بھائی، صدیق اکبر کے ساتھ کون کون رہنا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ کے جد، آپ کے دادا بابا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے، بڑے ہی آرام سے ہیں۔ تو بتاؤ کیا چاہتے ہو، جب تم قبر میں جاؤ تو تمہیں ساتھ ابو جہل کا ملے یا ابو بکر کا ملے؟ ارے بولو نا بھائی، بولو نا بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں صدیق اکبر کا ساتھ نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی ایک یہ بھی شان بتائی ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے فعل سے دوسرا مومن بھائی محفوظ رہے، وہ ابو بکر صدیق جب انہوں نے سنا تو اپنی زندگی بنا لی، نہ ان کی زبان سے نہ ان کے فعل سے کسی مومن کو تکلیف ہوئی۔
کسی کو تکلیف نہیں، خلیفۃ المسلمین بنائے گئے، نہ عمر کو رنج ہوا، نہ عثمان کو تکلیف ہوئی، نہ ہی میرے جد مولا علی مشکل کشا کو تکلیف ہوئی، کسی کو تکلیف نہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انہوں نے زندگی بنا لیا، وہ صداقت کے ساتھ چلتا ہے، کسی نے اپنایا تو وہ اپنی عدالت کے ساتھ چمکا، کسی نے اپنایا تو وہ اپنی سخاوت کے ساتھ چمکا، کسی نے اپنایا تو وہ شجاعت کے ساتھ چمکا، کسی نے اپنایا تو وہ شہادت کے ساتھ چمکا، کسی نے اپنایا تو وہ غوث بن کر چمکا، کسی نے اپنایا تو وہ خواجہ بن کر چمکا، اور جب میرے جد سید مجتبی اشرف نے نبی کے دین کو اپنی زندگی بنا لیا تو زمانے نے انہیں اشرف الاولیاء بنا لیا، اشرف الاولیاء۔ عزیزان گرامی، اشرف الاولیاء نے بھی تمہارے اور ہمارے اصلاح کے لیے ایک ایسا چمن چھوڑا ہے جسے ہم اور آپ مخدوم اشرف مشن کہتے ہیں، وہ مشن جو ہر دل عزیز ہے، بتاؤ ہے کہ نہیں؟ کیا مشن آپ کے دلوں میں نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اشرف الاولیاء کو چاہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ آخری بنیاد جو حضرت نے ڈالی وہ مخدوم اشرف مشن کی۔ یوں تو حضرت جہاں بھی گئے بہت سے ادارے، بہت سی مساجدیں قائم کی، لیکن حضرت کو جو محبت، جو الفت اس ادارے سے تھی، مخدوم اشرف مشن سے، وہ بے انتہا تھی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں، میں ایسا ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ بنگال کے مسلمانوں کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں، میں انہیں دولت مصطفیٰ دینا چاہتا ہوں، میں انہیں درس مصطفیٰ دینا چاہتا ہوں، میں انہیں اخلاق مصطفیٰ دینا چاہتا ہوں، میں انہیں کردار مصطفیٰ دینا چاہتا ہوں، میں انہیں گفتار مصطفیٰ دینا چاہتا ہوں، اور جب یہ سب مل جائے گا تو خدا کی عزت کی قسم پل صراط پر مصطفیٰ جان رحمت کی رفتار کے ساتھ ہم بھی گزر جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مصطفیٰ کو اپنی زندگی مان لیا ہے، مصطفیٰ کے قول کو، ان کے فعل کو، ان کی خوشی کو، ان کی رضا کو اپنی رضا مان لیا ہے۔ مانا ہے کہ نہیں مانا ہے؟ ارے بولو نا بھائی۔ اس کا ایک بہترین چلتا پھرتا نذرانہ آپ نے یہاں پہ پیش کیا۔ حضور اشرف الاولیاء نے فرمایا کہ میں ادارہ ضرور قائم کر رہا ہوں، اس ادارے سے صرف حافظ و قاری نہیں نکلیں گے، اس ادارے سے صرف عالم و فاضل نہیں نکلیں گے، اس ادارے سے خالص مفتی نہیں نکلیں گے، اس ادارے سے مبلغین نکلیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس ادارے سے میں دیکھتا ہوں کہ انہیں دنیا بھی حاصل ہوگی، آخرت بھی حاصل ہوگی۔ اس ادارے سے کوئی ڈاکٹر بن کر نکلے گا، کوئی انجینئر بن کر نکلے گا، کوئی پروفیسر بن کر نکلے گا۔ حضور اشرف الاولیاء نے فرمایا کہ میں ایسا باغ لگانے جا رہا ہوں کہ جس میں طرح طرح کے پھول ہوں۔ بتائیے آپ کہ ایک گلدستہ ہے، گلدستہ سمجھ رہے ہیں، جس میں آپ پھول سجاتے ہو، سجاتے ہو کہ نہیں سجاتے؟ ارے بولو نا بھائی، پھول سجاتے ہو؟ دیکھیے آپ کتنے رنگ برنگی پھول آپ نے یہاں سجا رکھے، غور کیجیے آپ کتنے رنگ برنگی پھول، کوئی سفید ہے، کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی گلابی ہے، طرح طرح کے انوکھے پھول سجا رکھے۔ یہ اسکول کالج میں آپ
को रंग दिया जाता है, रंग दिया जाता है। लेकिन सुनो, जिस तरह इन गुलाबों में, इन फूलों में कोई खुशबू नहीं होती, उसी तरह स्कूल कॉलेज से निकलने वालों में भी रंग तो उनको चढ़ जाता है लेकिन खुशबू नहीं मिलती। तो खुशबू कहाँ मिलेगी? मुस्तफा के पसीने से। अगर तुम महकना चाहते हो, तुम चमकना चाहते हो, तुम्हें महक देने के लिए, तुमको चमकाने के लिए हमारे तुम्हारे मुशीब ने मखदूम शफी शफी। अब जिसकी देखिए चलती फिरती नजीर मेरे साथी अजीजम बिलाल शफी अलाई मिसबाही साहब हैं, ये भी मखदूम अशरफ मिशन में तालीम हासिल करते रहे, मैं भी करता रहा। ये साहब भी हैं, इन्होंने भी मखदूम अशरफ मिशन में तालीम हासिल की। ये साहब भी हैं और इन्होंने ऐसा दर्स हासिल किया, ऐसा वहाँ पर मुस्तफ़ा जाने रहमत के करम से जाम पिया कि आज वहाँ पर ये मसाते तदरीस पर हैं, जहाँ पे उन्होंने काल अल्लाह काल रसूल की सदाएं सीखी थी, आज वो सदाएं लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ भी है मुस्तफ़ा की बातें बता रहे हैं। बताओ बता रहे हैं कि नहीं? जब कोई इमाम बना, इमाम बने कि नहीं आते? ये भी है ताल्लुक रखते हैं जी। आपके ही बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? बताइए, आपके मोहल्ले के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? आपके गांव अतराफ के बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? अरे बोलो ना भाई, नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? जो सब खत्म हो गया चंदा देकर। अरे बोलो ना भाई, मैं कुछ गलत बात बोल रहा हूँ? अगर गलत बात बोलूं तो बताइए, इस्लाह हो जाएगा। मैं ये कायल नहीं है कि मैं जो मैं बोलूं वही सदाकत है। अरे जो मैं बोलूं वही सदाकत है। मेरे मुंह में आपकी जुबान वही है, ये राहत इंदौरी साहब ने कहा। लेकिन सुनो, जिसके मुंह में मुस्तफा जाने रहमत की जुबान होती है, उसे ज़माना सादिक को सादिक कहता है, सादिक भी कहता है, मुसद्दिक भी कहता है। इसलिए कि मुस्तफा की जुबान है, मुस्तफा के फरमान है। ऐ मेरे प्यारों, इसलिए आप जश्न मना रहे, इसी में कामयाबी नहीं है। कामयाबी तो तब मिलेगी आपको जब आप हकीकत में मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो। बात तो तब है, अरे मजा तो तब है कि आप गुलाम गुलाम कहते रहो, आप गुलाम गुलाम कहते रहो, इसमें कोई मजा नहीं है। अरे मजा तो तब है जब कब्र की तारीकी में मुस्तफा आएंगे और ये कहेंगे मेरा गुलाम है। बताओ, करार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुस्तफा कब कहेंगे? जब तुमने जिंदगी में मुस्तफा जाने रहमत को अपने दिल में बसा दिया। जब मुस्तफा तुम्हारे दिल में होंगे ना, तो तुम चमकते हुए नजर आओगे। मुस्तफा जब तुम्हारे दिलों में होंगे तो तुम सच बोलते हुए नजर आओगे। मुस्तफा जब तुम्हारे दिलों में होंगे तो तुम हक देखते चले जाओगे। मुस्तफा जाने रहमत जब तुम्हारे दिलों में होंगे तो तुम सच सुनोगे, किसी की बात में नहीं आओगे। आए मेरे प्यारों, जिस तरीके से भी हो आपस में मुसालेहत कर ले, एक हो जाए। अजीज़ाने गिरामी, यहाँ आया हर एक शख्स और यहाँ से सुनता हर एक शख्स। बताओ, शफुल औलिया का शहदा है कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, खाली स्टेज वाले हैं। अशरफुल औलिया के गुलाम कितने हैं? जरा हाथ उठाओ। देखिए, आपने एक साथ हाथ उठाया कि नहीं? एक साथ हाथ उठाया कि नहीं उठाया?
تو کیا ہی اچھا ہوگا کہ آپ سب ایک ساتھ قدم اٹھائیں، کوئی بہتر کام کرنا ہے آپس میں مشورہ کیجیے، کسی بہتر نتیجے پہ پہنچیں اور دین کا بہتر سے بہتر کام کریں۔ دیکھیے سماج میں کچھ ہوتے بھی ہیں، دیکھیے یہ 5 انگلیاں ایک برابر ہوتی ہیں کیا؟ ارے بولے نا بابا، اگر یہ 5 انگلی ایک برابر ہوگی تو ہاتھ خوبصورت لگے گا، بڑا بے تکا لگے گا، لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ بڑا بے تکا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو اسی طرح سماج میں بھی یہ 5 انگلیوں کی طرح ہے، 5 انگلیوں کی طرح۔ اے میرے پیاروں، ایک ہو جاؤ، یہ ہو جاؤ، یہ جانتے ہو آج ہمارے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ بہت اندر کی میں بات کہہ رہا ہوں، بڑی گہری بات کہنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ سازشیں کی جا رہی ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ اگر انہوں نے مٹھی بند کی ہوئی ہے تو ان کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، یہ پکڑ رکھا ہے اور تم اسے پکڑے ہوئے لٹک رہے ہو، سمجھ میں آئی بات؟ یہ وہ رسی ہے کہ اگر تم نے اس رسی کو پکڑ لیا تو تم کامیاب ہو، تمہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی ہرا نہیں سکتا، تمہیں کوئی رسوا کر نہیں سکتا، تمہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، تمہیں کوئی برباد کر نہیں سکتا، جب تک کہ تمہارے ہاتھ میں یہ رسی ہے۔ اور رسی کیا تم ایک انگلی سے پکڑ سکتے؟ ارے بولو نا بھائی۔ تو ہمارے ساتھ سازشیں کی جا رہی ہیں، دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھ کو کمزور کیا جا رہا ہے اور ہاتھ کھولا جا رہا ہے، 1 کھلا، 2 کھلا، 3 کھلا، 4 کھلا، 5واں جیسے کھلے گا یہ تو دامن مصطفیٰ چھوٹ رہا ہے۔ انہیں معلوم ہے اور خوب معلوم ہے کہ مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے، اپنا مال دے سکتا ہے، اپنے ماں باپ کو قربان کر سکتا ہے، اپنی اولادوں کو نثار کر سکتا ہے، مگر یہ دامن مصطفیٰ کو کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سوچ کبھی نہیں چھوڑ سکتا، اور اگر چھوڑ دیا تو وہ گر جائے۔ بتاؤ آج ہم گر رہے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ کیا اب وہ دور رہا ہے کہ جہاں تم اگر ٹوپی اور داڑھی رکھتے جاؤ تو تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھے؟ کوئی تمہیں آتنکوادی کہہ رہا ہے، کوئی تمہیں دہشت گرد کہہ رہا ہے، تمہارے کردار کی وجہ سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ اسلام آتنکوادی درس دیتا ہے۔ کیا اسلام نے آتنکوادی درس دیا ہے؟ اسلام نے انقلابی درس دیا ہے جس میں آزادی ہے۔ کوئی کیا کسی اپنے ملک میں آزادی دے گا؟ ارے میرے مصطفیٰ کی شریعت میں آزادی بھی ہے اور پابندی بھی ہے۔ علماء موجود ہیں، خود جانتے ہیں مسئلہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ شریعت مصطفیٰ میں آپ کا سخت ترین دشمن ہے، آپ کا سخت ترین دشمن ہے جو آپ کی جان لینا چاہتا ہے، آپ کے ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ کے بچوں کو مار چکا ہے، قتل کر چکا ہے۔ لیکن جب وہ ہتھیار ڈال دے گا، ڈھال گرا دے گا، ٹوٹل سرنڈر ہو جائے گا، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کی گردنیں اڑیں گی؟ ارے بتاؤ نا بھائی،
کیا اس کی گردنیں اڑانے کا حق ہے؟ نہیں، اسے امان دیا جائے گا، اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کیا جائے گا جیسے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ایک دستہ تیار کیا جائے گا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، تمہاری جان کی بھی حفاظت مسلمان لیتا ہے، تمہارے بال کی بھی حفاظت مسلمان لیتا ہے، تمہاری عورتوں بچیوں کی بھی حفاظت مسلمان لیتا ہے، تمہارے گھر کی بھی حفاظت مسلمان لیتا ہے۔ جب ہم نے تمہیں امان دی، جب شریعت کے دامن میں اتنی وسعتیں آئیں کہ وہ جو نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ جو تمہارے بچوں کو قتل کر چکے ہیں، وہ جو تمہارے ماں باپ کو قتل کر چکے ہیں، وہ جو تمہارے ماں باپ کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، تمہیں بھی گالیاں دے رہے ہیں، تم سے بھی دشمنی، تمہارے باپ دادا سے بھی دشمنی، سب سے بڑھ کر نبی سے بھی دشمنی، لیکن جب انہوں نے ہتھیار ڈال دیا، تلوار گرا دی، انہیں امان دے دیا جائے گا، انہیں امان دے دیا جائے گا، ان کی گردنیں نہیں اڑائی جائیں گی۔ لیکن جانتے ہو اے مسلمانوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور یہ ملک کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نبی کے غلام وہاں بھی زندہ تھے، وہاں بھی نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے، وہاں بھی نبی کے عاشق تھے، اس دور میں بھی نبی کے عاشق، اس دور میں بھی نبی کے عاشق، بتا ہے کہ نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، کھڑے ہو جائیں، میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، میں یہاں ایک درس دینے جا رہا ہوں اور ایک پیغام دینے جا رہا ہوں کہ سنو، تمہیں اگر ہماری جان چاہیے جان لے لو، مال چاہیے مال لے لو، اولاد چاہیے اولاد لے لو، ارے ہم نے تو اپنی جانیں بھی نثار کی، اپنا مال بھی نثار کیا، اپنی اولادیں بھی نثار کی، تاریخ گواہ ہے۔ تو جہاں تاریخ کے صفحات پر یہ درج ہے کہ مسلمانوں نے اپنی جان دی ہے، اپنا مال دیا، اپنی اولادیں دی ہیں، اپنے ماں باپ کو قربان کیا، یہ تاریخ کے صفحات پر جہاں یہ درج ہے، پیغام ہے، تو وہیں پر یہ بھی درج ہے۔ سنو اے حکمرانوں، سنو، اپنی طاقت پر ناز کر رہے ہو، یہ طاقت، یہ قوت، یہ بولنے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت خدا کی دی ہوئی ہے، خدا سے پنگا نہ لو، یہ حکمرانی خدا نے دی ہوئی ہے۔ ارے کل جب نمرود نے نبی کو ستایا، خدا نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ارے کل جب فرعون نے نبی کو ستایا، نبی کو پریشان کیا، حکمرانی کے دم پر اللہ نے تباہ و برباد کر دیا، نبی نے کچھ نہیں کہا۔ سنیے آپ، بہت ہی اہم بات کہہ رہا ہوں، نبی نے کچھ نہ کہا، زبانیں خاموش ہے، پتھریں پڑ رہے، کچھ نہیں کہا، لہو لہان ہو گئے، کچھ نہ کہا، دندار مبارک شہید ہو گئے، کچھ نہ کہا، لیکن پروردگار نے کیا کیا؟ تباہ و برباد کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ بڑے بڑے حکمرانوں کی نہیں چلی، اس حکمراں کے آگے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ صرف
انسان ہی نبی کے عاشق نہیں ہیں، جنات بھی نبی کے عاشق ہیں، ملائکہ بھی نبی کے عاشق ہیں، اور سب سے بڑی بات پروردگار بھی نبی کا عاشق ہے۔ تو عاشق اپنے عشق میں حدیں چلان جاتا ہے، یہ نہیں دیکھ سکتا کہ جان جا رہی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مال جا رہا، یہ نہیں دیکھتا کہ اولادیں جا رہی ہیں۔ ارے اولادیں جا رہی ہیں تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن نبی کا دین نہ جائے، نبی کا دین نہ جائے۔ عزیزان گرامی، اس دور میں بھی نبی کی شان میں گستاخی کی، وہ دور جس دور میں ابو بکر صدیق ہیں، جس دور میں عمر فاروق اعظم ہے، جس دور میں عثمان غنی ہے، جس دور میں مولا علی مشکل کشا ہے، ارے جس دور میں حسنین کریمین ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حضرت سلمان فارسی، حضرت طلحہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، جہاں صحابہ کی قطاریں ہیں وہی منافقوں کی بھی قطاریں ہیں، ان کی گفتار ہے۔ اطراف میں دشمنوں نے گھیر رکھا، ایک مومن آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ سنو، یہودی کے حق میں فرما دیا، اس کو ناراضگی ہوئی کہ میرے حق میں نہیں، میں تو نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں، نبی کا ہوں، نبی کا غلام، غلام کے حق میں نہیں بلکہ یہودی کے حق میں۔ بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں، میسج دے رہا ہوں، غور سے سنو، ایمان کو تازہ کرو۔ جب وہ مومن، نام نہاد مومن، جب عمر ابن خطاب، وہ عمر جو نبی کے دین کے خادم ہے، وہ عمر جو نبی کے غلام ہے، وہ عمر جو عاشق رسول بھی ہے، عاشق بطول بھی ہے، عاشق اہل بیت بھی ہے، رسول سے محبت الفت بے شمار رکھتے ہیں، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ نام نہاد مسلمان پہنچا اور کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے، تو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا کہ نبی کے پاس جاؤ، ارے وہ تو بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، نبی کے پاس چلے جاؤ۔ نام نہاد مسلمان نے کہا کہ اے عمر، ہم تو نبی کے پاس سے آ رہے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب نے فرمایا نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا نبی نے تو ناحق فیصلہ کر دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب ہے، نہ کچھ ہے، ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، تلوار نکالی اور سر سے جدا کر دیا۔ تو یہ سر تن سے جدا کرنا یہ عمر ابن خطاب کی سنت ہے کہ نبی کی شان میں اگر تم گستاخی کرو گے تو ہم تمہاری گردنیں اڑا دیں گے، اور اگر تم امان مانگو گے تو تمہاری گردنوں کی حفاظت ہم کریں گے۔ تم نے نبی، صرف ایک ہی بات ہے، تلوار تمہاری گردن سے اگر بچی ہے تو صرف اس لیے بچی ہے، صرف اور صرف اس لیے بچی ہے کہ ہم نے تمہیں امان دی ہوئی ہے، تم ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کرو گے، گردنیں بچی رہیں گی، تمہاری جان محفوظ رہے گی۔ لیکن سن لو،
ہم بھی عمر کے غلام ہیں. جب ہمارے آقا نے گردنیں اڑا دی گستاخوں کی, ہم بھی اڑا سکتے ہیں. احتجاج کر رہے ہو, ٹیچر کی گردن اڑا دی, احتجاج کر رہے ہو. ارے ہم احتجاج کریں اے نیوز رپورٹر والوں, تو تمہیں لگتا ہے کہ ہم کٹر پنتھی اور اسلام میں کٹر پنتھی کا درس دیا جاتا ہے؟ تو سن لو, یہ خوب کان کھول کر سن لو اے حکمرانوں, ہم نبی کے غلام ہیں, غلام ہے, غلام ہے, رسول کے غلام ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے, تو زندگی فضول ہے. ٹیچر کی گردن اڑی, وہ احتجاج کریں تو صحیح. اور جس نے ہمیں بہترین درس دیا, جس نے ہمیں بہترین اخلاق دیا, جس نے ہمیں بہترین کردار دیا, اور سب سے بڑی بات ہمیں بہترین دین دیا, اس سے بڑی بات ہمیں پروردگار دیا. ہم اس ٹیچر کی شان میں بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. ہم اس ٹیچر کی شان میں بھی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی, دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جذبہ شہادت عطا فرمائے. ارے ہمارا جینا بھی تو مصطفیٰ کے لیے, ارے ہمارا آنا بھی مصطفیٰ کے لیے, اور انشاءاللہ ہمارا جانا بھی مصطفیٰ کے لیے ہوگا. ذرا خاموشی سے آپ حضرات 2 منٹ, اور اس کو ریکارڈنگ کیا جائے اور وائرل بھی کیا جائے کہ ہم نے احتجاج کیا ہے. کھڑے ہی کھڑے تصور شاید کریں اور اپنی خامیوں اور اپنی غلطیوں کو یاد کریں. یاد کریں کہ کہاں آپ سے کس لمحے خطائیں ہوئی ہیں, گناہیں ہوئی ہیں. جب یاد آ جائے تو اسے پروردگار کے حضور پیش کر دیں اور وسیلہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیش کریں. پڑھیے جیسا میں پڑھتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ, ہم تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں, اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے حبیب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا اللہ, تو ہمیں نیک بنا اور ہماری گناہوں کو معاف فرما, اور ہمارا حشر مصطفیٰ جان رحمت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمانا آمین آمین آمین۔ عزیزان گرامی، کہنا یہ ہے کہ جو گستاخ ہیں نبی کے، نہ ہمارا ان سے کلام ہوگا اور نہ ہی سلام، نہ ہی ان سے کوئی ہماری رشتہ داری ہے، نہ ان سے کوئی قرابت داری ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی دوستی ہے۔ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو نبی کا ہے پھر وہ چاہے جیسا بھی ہے وہ ہمارا، پھر وہ چاہے جیسا بھی ہے وہ ہمارا ہے۔ عزیزان گرامی، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمہیں توبہ کی توفیق دے اور ہماری اصلاح فرمائے اور ہمارے خون کو تازگی عطا فرمائے اور ہمیں جذبہ شہادت عطا فرمائے، وہ ایسا جذبہ شہادت جو ہے پروردگار تو نے خالد بن ولید کو دیا۔ اے پروردگار کرم فرما، راہ کرم فرما، جو آپس میں انتشار ہیں، میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں خدا را مصطفیٰ کے لیے ایک ہو جائیں، ایک ہو جائیں، کیونکہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ وہ ہمیں توڑنا چاہتے ہیں، ہمیں بکھیر دینا چاہتے ہیں۔ یہ الگ الگ ہو گئے ہیں، انہیں ایک کر دو۔ جب ایک ہو جاؤ گے تو یہ پھر ان کی زبانیں خاموش ہو جائیں گی، ہمیں صرف مٹھی دکھانی ہوگی، یہ کانپ جائیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم ایک ہو چکے ہیں۔ یہ ان کی زبانیں اس لیے کھل رہی ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم بکھر چکے ہیں، ہم بکھر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا یہ کم نہ تھا کہ کوئی سنی تھا، کوئی شیعہ تھا، کوئی وہابی، کوئی اہل، لیکن اب کیا یہ بھی ہوگا کہ سنیوں میں بھی تفرقہ واریاں ہوں کہ یہ اشرفی ہے، یہ رضوی ہے، یہ قادری ہے، چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی۔ عزیزان گرامی، یہ سنیت کی خوبصورتی ہے، ایک ہی راستہ آپ کے وہاں آنے کا نہیں ہے، تو اسی طریقے سے مصطفیٰ کے پاس پہنچنے کے بھی ایک ہی راستہ نہیں ہے، مگر منزل سب کی ایک ہے، منزل سب کی ایک ہے۔ خدا را ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک بنائے، ایک بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام علیکہ۔ وقت درد تار ہوتا، خواب میں دیدار ہوتا، صدقے میں 100 بار ہوتا، تیرا مجھے بے پیار ہوتا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ،
اللہم آمین۔ یا الہ العالمین، یا اللہ جو کچھ بھی سنا گیا وہ سلام پیش کیا گیا پروردگار، اگر اس میں کسی قسم کی لفظش یا کوئی خطا ہوئی پروردگار نیک بنا، صالح بنا، فرما بردار بنا، متبع شریعت فرما۔ یا اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی الفت عطا فرما۔ اے اللہ معلوم ہے کہ ہمارا دل کمزور ہو چکا ہے، اے پروردگار ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا دل بزدل ہو چکا ہے، اے پروردگار تو ہمارے دل سے خوف نکال کے دنیا کا، اے پروردگار اگر اس دل میں خوف ہو تو تیرا اور تیرے حبیب کا خوف ہو، اے پروردگارہ تو ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، اے پروردگارہ تو ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دے، دنیا کی رنگینیوں کو نکال دے، دنیا کے حسن و جمال کو نکال دے، اے پروردگار اگر ہمارے دلوں میں کچھ ہو تو تیرے حبیب کا حسن و جمال ہو، اے پروردگار اگر ہمارے دلوں میں کچھ ہو تو تیرے حبیب سے الفت ہو، تیرے حبیب سے سچا پکا عشق ہو، اے پروردگارہ اگر ہماری زبانوں پہ کچھ ہو تو رب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ ہو، یا اللہ تو ہماری نگاہوں میں ہماری نگاہوں کو اے پروردگارہ تو پاک فرما اور ہم سب کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو دیدار مصطفیٰ نصیب فرما، اے اللہ تو ہمیں عشق بلالی بھی عطا فرما اور ہمیں حضرت عمر جیسی محبت بھی عطا فرما، یا اللہ حضرت خالد بن ولید جیسے جذبہ شہادت بھی ہمیں عطا فرما، یا اللہ اور ہمیں صبر و استقامت حسنین والی عطا فرما، یا اللہ رحیم ہے تو کرم فرما دے، الہی کرم فرما، اے اللہ علماء کے علم میں عمل میں برکت عطا فرما، صبر و تقوی میں برکت عطا فرما، یا اللہ جو بچے حصول علم دین میں لگے ہوئے ہیں پروردگارہ انہیں کامیابی و کامرانی کی منزلیں عطا فرما، یا اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے پروردگارہ کسی کی والدہ، کسی کے والد، کسی کا بھائی، کسی کی بہن، کسی کے رشتہ دار، کسی کے احباب، کسی کے ساتھی جو بھی دنیا سے رخصت ہوئے اے پروردگار تو انہیں بخش دے، اے پروردگار تو انہیں بخش دے، اے پروردگار اس قبرستان میں آرام فرما، جملہ مومن و مومنات کو بخش دے، اے پروردگار تو ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ تو انہیں کڑوت راحت عطا فرما، اے پروردگار جب ہم قبرستان میں ہوں، اے پروردگار قبر کی تاریکیاں ہوں تو اے پروردگار جو ہم نے دنیا میں عشق رسول کی شمع روشن کی ہے اے پروردگار اسی نور سے ہماری قبر کو روشن فرمانا، یا اللہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کا ساتھ نصیب فرمانا، یا اللہ ہماری مدد فرمانا، یا اللہ ہماری مدد فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اے پروردگار کرم فرما، نگاہ کرم فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ بے اولادوں کو اولادیں عطا فرما دے، اے اللہ بے روزگاروں کو صاحب روزگار بنا دے، اے پروردگار جو مرض الموت میں مبتلا ہے اے پروردگار تو انہیں نئی زندگی عطا فرما دے، اے پروردگار جن نوجوانوں نے یہ سجائی ہے اے پروردگار جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے اے پروردگار تو انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما، یا الہ العالمین جو بھی اس محفل میں آیا ہے وہ کوئی بھی نامراد نہ جائے اے پروردگار ابا مراد جائے، اے پروردگار اپنی مرادوں کو ساتھ لیے جائے، اے پروردگار کرم فرما کے نگاہ فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں کیا ہے پروردگار تو خوب جانتا، اے اللہ تو ہماری مرضی پہ ہمیں نہ عطا کر بلکہ اے پروردگارہ تو اپنی مرضی سے عطا فرما، اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اے اللہ تو ہم پر انعامات کی بارشیں فرما دے، اے اللہ تو ہمیں
ہمارے چہروں کو روشن فرما دے پروردگار ہمارے سجدوں میں لذتیں پیدا فرما دے اے اللہ تو ہمارے سجدوں کو قبول بھی فرما اور ہمارے سجدوں سے مسجدیں بھی آباد فرما یا اللہ اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما یا اللہ اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما یا اللہ بزرگان دین کی محبت کو سلامت کرو اے پروردگار ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرمانا دو جہاں میں نصیب فرمانا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد کما تحب وترضى وسلم بحق لا اله الا الله محمد